بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی سیدنا محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی احل اللہ البیع وحرم الربا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وہم سواء۔ آج کے اس نشست میں ہم سودی نظام کی خرابیاں اور اس کا متبادل کے موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سودی نظام ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو اپنے عبادت کے لیے پیدا فرما کر بطور آزمائش اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس کے لیے رزق و دیگر ضروریات زندگی پیدا کیے، پھر اس رزق کے حصول اور باہمی تبادلے کے طریقے بھی بتا دیے تاکہ انسان اپنا رزق بآسانی حاصل کر سکے۔ دوسری طرف کاروبار اور باہمی لین دین کے وہ تمام طریقے ناجائز اور حرام قرار دیے جس کے نتیجے میں وسائل اور ضروریات زندگی پر ایک مخصوص طبقے کی اجارہ داری قائم ہوتی ہو۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ سود ہے جس کو عربی زبان میں ربا کہا جاتا ہے۔ ربا کا لغوی معنی بڑھوتری اور زیادتی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ربا سے مراد مال کا مال کے بدلے معاملہ میں ایسی زیادتی کی شرط لگانا جس کے بدلے میں دوسری طرف سے کوئی چیز بھی نہ ہو، اس کو سود کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ادارے نئے نئے ناموں سے اس کو پیش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، چاہے وہ عصر حاضر کے بینک اکاؤنٹ کے پی ایس ایل اکاؤنٹس ہو یا گڈ انشورنس اور لائف انشورنس ہو۔ اسلام نے واضح طور پر سود کو حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ جل شانہ نے تو تجارت اور خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، اس کے مقابلے میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ معزز سامعین، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم سود کی صراحتاً ممانعت فرمائی اور اسلامی ریاست سے اس کا مکمل خاتمہ کر دیا، یہاں تک کہ نجران کے مسیحی آبادی کو اسلامی ریاست کا حصہ بنانے کے لیے جو معاہدہ ہوا تھا اس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ جو شخص بھی سود کا لین دین کرے گا اس کے ساتھ شہریت کا معاہدہ ختم تصور کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے واقعے کی طرف آئیے۔ بنو ثقیف کا وفد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے چند شرائط پیش کیے۔ انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھا کہ ہمارا چونکہ دوسرے اقوام کے ساتھ تجارتی تعلقات وہ سود کی بنیاد پر چلتے ہیں اور سودی نظام چھوڑنے سے ہمارا بین الاقوامی تجارت متاثر ہوتا ہے، اس لیے ہم سودی نظام نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شرائط کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بالآخر بنو ثقیف والوں کو اپنے شرائط سے دستبردار ہونا پڑا۔ معزز سامعین، سودی نظام معاشرتی خرابیوں کا باعث ہے۔ بنیادی طور پر دو قسم کی خرابیاں سود کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ایک معاشرتی خرابیاں، دوسرے اخروی خرابیاں۔ سودی نظام کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، وسائل اور ضروریات زندگی پر مخصوص طبقے کی اجارہ داری قائم ہوتی ہے، عام انسان اپنے ضروریات زندگی حصول کرنے میں کافی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ سودی نظام کی وجہ سے امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب پستی کی طرف جا رہا ہے۔ سودی نظام کی وجہ سے غریب غربت کی چکی میں پس کر اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے اور پھر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سودی نظام بظاہر جتنا بھی پھیلتا پلتا نظر آ رہا ہے لیکن در حقیقت وہ معیشت کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ قرآن نے واضح طور پر اعلان کیا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سودی نظام اخروی خرابیوں کا بھی باعث بنتا ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ 4 آدمیوں کے بارے میں اللہ جل شانہ کا فیصلہ یہ ہے کہ نہ تو ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں جنت کے انعامات چکھنے دیا جائے گا، انہی میں سے ایک سودخور بھی ہے۔ دوسری اخروی خرابی، قیامت کے دن سود کھانے والے لوگ قبروں سے بری حالت میں اٹھیں گے۔ قرآن مجید نے اس کی منظر کشی یوں کی ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ تیسری خرابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میری گزر کچھ ایسے لوگوں پہ ہوئی جن کے پیٹ بڑے بڑے تھے اور گروں کی طرح بڑے بڑے پیٹ تھے جو سانپوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ معزز سامعین، مسلمانوں کے زوال کے بعد مغربی جاگیردارانہ حکومت نظام نے سودی نظام کو فروغ دیا اور اس سے آج کے دور میں کوئی ایک ملک بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ یہی وہ دور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی ایک شخص بھی سود کھانے سے بچ نہیں پائے گا، اور اگر کوئی شخص بچ پاتا ہے براہ راست سود کے معاملے میں ملوث نہیں ہوتا تو اس پر سود کا گرد ضرور لگا ہوا ہوگا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کی تقریب کے موقع پر کہا تھا کہ ہم اپنے وطن عزیز کے معاشی نظام کو مغرب کے اصولوں پر نہیں بلکہ اسلام کے اصولوں پر استوار کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ماہرین قانون کو احکامات بھی جاری کیے تھے، لیکن آج تک اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ معزز سامعین، جہاں تک سود نظام کے متبادل کی بات ہے تو اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل نے 1980 میں سودی نظام کے خاتمے اور بلا سود بینکاری کے عملی ڈھانچے پر مشتمل ایک رپورٹ حکومت کو پیش کی تھی، جس میں واضح طور پر بلا سود بینکاری کے عملی ڈھانچے کو متعارف کرایا گیا تھا، لیکن آج تک نہ تو اس پر عمل ہو سکا اور نہ ہی اس کو منظر عام پر لایا جا سکا۔ اس کے بعد وفاقی شرعی عدالت نے ملک میں تمام سودی قوانین کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دیتے ہوئے 30 جون 1992 تک اس کے متبادل اسلامی نظام نافذ کرنے کی تاکید کی تھی، لیکن آج تک اس پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ آج کے دور میں جن علماء کرام نے بلا سود بینکاری کی طرف جو ابتدائی قدم اٹھائی ہے وہ قابل تحسین ہے، جس کی بنیاد صرف اور صرف مضاربت اور شراکت پر ہے، نہ کہ سود پر۔ اس کے علاوہ ہم عالمی دنیا پہ نظر دوڑائیں، عالمی دنیا میں بھی سودی نظام کی بلا سود بینکاری کے رجحانات بڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ دسمبر 2015 میں ایک قومی اخبار نے خبر شائع کیا تھا کہ روس میں لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ نے اسمبلی میں ایک بل پیش کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ روس میں بلا سود بینکاری نظام کی اجازت دی جائے۔ اس کے بعد سابق پاپائے روم پوپ بینیڈکٹ کے قائم کردہ معاشی ماہرین نے بھی تجویز پیش کی ہے کہ اب دنیا کو معاشی ناہمواری اور استحصال سے نجات دلانے کے لیے ہمیں قرآن و سنت کے بیان کردہ احکامات کو اختیار کرنا ہوگا۔ لیکن ہم اپنے ملک پر نظر دوڑائے تو ہمیں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کہ پاکستان کے عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس نے سودی نظام کے خلاف حافظ عاکف سعید کے ریٹ کو خارج کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ سود ختم کرنا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی میں سپریم کورٹ میں مدرسہ کھول کر سود کے حرام ہونے کی تعلیم دے سکتا ہوں۔ جو لوگ سود نہیں لینا چاہتے وہ نہ لے، اور جو لوگ سود لے رہے اللہ ان سے پوچھے گا۔ اور حال ہی میں کچھ مہینوں پہلے اسی کیس کو دوبارہ خارج کیا گیا اس بنا پر کہ ہمارے پاس اس کا کوئی متبادل نظام نہیں ہے۔ آپ کو تو علماء اور اس کے ذمہ دار علماء کرام کو ٹھہرایا گیا۔ آپ کو تو علماء کرام نے 3 دہائی پہلے سودی نظام کا متبادل کے بارے میں سسٹم متعارف کیا تھا، لیکن اس پر آپ نے عمل درآمد نہیں کیا۔ قرآن مکمل ضابط حیات ہے، اسلام از دا کوڈ آف لائف،
اس میں ہر چیز کا متبادل موجود ہے، لیکن آپ علماء کرام کو تو بلائے اور اس حوالے سے ایک کمیٹی قائم کرے جس میں آپ کو سودی نظام کے متبادل کے حوالے سے وہ آپ کو بریفنگ دے۔ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں کہ تو ہی کر گیا قناعت چند کلیوں پر، تو ہی کر گیا قناعت چند کلیوں پر، ورنہ گلشن میں علاج تن گئی داماں بھی ہے۔ میری پاکستان کے عدالتوں، سویلین قیادت اور عسکری قیادت سے گزارش ہے کہ وہ فی الفور سودی نظام کے خاتمے اور بلا سود بینکاری کے لیے اقدامات کرے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے اس ادھورے خواب کو پورا کرے اور اپنا ملی، مذہبی اور قومی فریضہ سر انجام دے۔ شکریہ۔